آج کی اس ویڈیو میں اس کلپ میں آپ حضرات کے سامنے عید سے متعلق عید سے ریلیٹڈ کچھ اہم مسائل کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بہت سے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز میں تکبیر، اذان اور اقامت ہے یا نہیں؟ اس کا آسان سے جواب یہ ہے کہ عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے، یعنی عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان کہی جائے گی اور نہ ہی اقامت۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، اسی پر توارث ہے، جیسے کہ فتاوی المحیط البرہانی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا جو بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خطبے سے پہلے اذان دی جائے گی یا نہیں، یعنی جیسے جمعے میں خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو کیا عید کی نماز میں بھی خطبے سے پہلے اذان دی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ عید کی نماز سے خطبے سے پہلے اذان نہیں دی جائے گی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے، تو اسی طرح خطبے کے لیے بھی اذان نہیں کہی جائے گی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں، یعنی عید کی نماز کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جس طرح ہم اور نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ اپنی کتاب کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ 251 میں فرماتے ہیں کہ عیدین کے بعد دعا مانگنا فی الجملہ ثابت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے، مگر اس کی صراحت نہیں ہے کہ دعا کب مانگی جائے، یعنی عید کی نماز کے بعد دعا ہو یا خطبے کے بعد ہو، اس کی صراحت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اسی کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب امداد الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 405 میں فرمایا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا تو ثابت ہے، مگر یہ صراحت نہیں کہ دعا خطبے سے پہلے ہو یا خطبے کے بعد ہو، یعنی وقت کی تعین نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ دعا خطبے سے پہلے ہو یا خطبے کے بعد ہو؟ تو بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ نماز کے بعد، جس طرح ہم عام نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی دعا ہو جائے تاکہ تمام لوگ اس میں شرکت کر سکیں، اس کے بعد پھر خطبہ ہو اور تمام لوگ خطبہ خاموشی سے سنیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد دوبارہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز ایک دفعہ ادا کر لینے کے بعد دوسری دفعہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ اگر ہم دوسری دفعہ عید کی نماز پڑھائیں گے تو ہم نفل پڑھنے والے ہوں گے، اور مقتدی جو ہوں گے وہ فرض اور واجب پڑھنے والے ہوں گے، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے واجب یا فرض پڑھنے والوں کی اقتداء یہ درست نہیں ہے، ان لوگوں کی نماز، مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ 324 کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص دوبارہ خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں، یعنی ایک بار کہیں وہ عید کی نماز پڑھا چکا ہو، اب وہ دوبارہ عید کی نماز تو نہ پڑھائے بلکہ خطبہ دے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ خطبہ دینے کی دوبارہ گنجائش ہے یا نہیں؟ جاننا چاہیے کہ احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ 128 میں لکھا ہے کہ مجبوری کی صورت ہو، یعنی کوئی خطبہ دینے والا نہ ہو، کوئی خطبہ پڑھانے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں عید کی نماز پڑھا ہوا شخص بھی دوبارہ خطبہ دے سکتا ہے، اور اسی کو مفتی شبیر صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو اگر کوئی شخص خطبہ پڑھانے والا نہ ہو، مجبوری کی صورت ہو، کوئی پڑھانے والا ہی نہ ہو، تو دوسرا شخص جو عید کی نماز پڑھ چکا ہو وہ بھی خطبہ دوبارہ دے سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا کسی جگہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر عید کی جماعت ہو گئی ہو تو کیا وہاں دوبارہ عید کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ فقہاء نے دوبارہ جماعت کرنے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اس مجبوری اور صورتحال کی وجہ سے عید کی نماز دوبارہ ہم جماعت کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ یہ تمام مسئلے سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طرح کی دینی، علمی، فقہی، اسلامی معلومات اور جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔